السلام علیکم۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک درد بھری اور سچی کہانی سنانے والی ہوں۔ بغیر طلاق کے کیا دوسرا شوہر۔ میرا نام ماریہ ہے۔ آج میں آپ کو اپنی مریم باجی کی کہانی سناتی ہوں، جن کے ساتھ تقدیر نے بہت برا کھیل کھیلا۔ وہ گھر میں سب کی لاڈلی تھی۔ امی ابو تو انہیں آنکھ سے اوجھل نہیں ہونے دیتے تھے۔ پھر آخر جدائی کا وقت آیا تو سب اداس ہو گئے، لیکن یہ سوچ کر تسلی ہو جاتی تھی کہ وہ اپنے دلہا کے ساتھ خوش ہیں۔ دلہا بھائی بہت اچھے تھے، باجی سے بہت پیار کرتے تھے۔ ان کی ایک بات جو ہم سب کو بری لگتی تھی وہ یہ کہ باجی کو کبھی بھی ہمارے گھر رہنے نہیں دیتے تھے۔ اپنے ساتھ لے کر آتے اور اپنے ساتھ ہی لے کر واپس چلے جاتے تھے۔ ہم کھل کر بات بھی نہیں کر پاتے تھے۔ میری چھوٹی بہن تو انہیں باجی کا چوکیدار کہنے لگی۔ پھر مریم باجی ہمیں سمجھاتی کہ وہ پیار کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ پھر ایک دن عاصم بھائی کا تبادلہ ڈھاکہ میں ہو گیا۔ وہ باجی سے بہت پیار کرتے تھے، لیکن نوکری بھی ضروری تھی۔ باجی ان دنوں امید سے تھیں۔ وہ بالکل بھی سفر نہیں کر سکتی تھیں۔ عاصم بھائی کو ایئرپورٹ پر چھوڑتے وقت وہ رونے لگیں اور ہم سب انہیں تسلی دینے لگے۔ پھر 2 مہینے بعد باجی نے ایک چاند سے بیٹے کو جنم دیا اور وہ بیٹی کے پرورش میں مصروف ہو گئیں۔ پھر بھی وہ عاصم بھائی کو بہت یاد کرتی تھیں۔ عاصم بھائی وہاں سے خط وغیرہ بھیجتے رہتے تھے۔ بیٹے کی خبر سن کر ان کا یہاں آنے کا بہت دل کرا، مگر وہ اپنے فرائض کی وجہ سے نہ آ سکے۔ پھر ایک دم حالات بدل گئے۔ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا اور عاصم بھائی کے خطوط آنا بھی بند ہو گئے۔ پتہ چلا کہ وہاں بہت سے لوگ شہید ہو گئے ہیں۔ بہت عرصہ ہو گیا عاصم بھائی واپس نہ آئے۔ ہم سب یہی سمجھنے لگے کہ وہ شہید ہو گئے ہوں گے، مگر مریم باجی کہتی تھیں کہ وہ زندہ ہے، ایک نہ ایک دن ضرور آئیں گے۔ ننھا حارث آہستہ آہستہ بڑا ہونے لگا، پالنے سے چلنے لگا اور پھر بولنے بھی لگا، اور پھر سوال کرنے لگا، مما میرے پاپا کہاں ہیں؟ مریم باجی کہتی، وہ کام سے باہر کے ملک گئے ہیں، کچھ دنوں بعد آ جائیں گے۔ عاصم بھائی کی گمشدگی کو 10 سال گزر گئے۔ مریم باجی ہر وقت عاصم بھائی کی یاد میں رہتی۔ ابو ان کی حالت دیکھ کر پریشان ہونے لگے۔ انہوں نے امی سے کہا، مریم کی جلد سے جلد دوسری شادی کروا دو، ورنہ یہ پاگل ہو جائے گی۔ دوسری شادی کی بات سن کر مریم باجی نے صاف انکار کر دیا۔ پھر ایک دن ابو کے دوست امریکہ سے آئے۔ ان کے ساتھ ان کا بیٹا علی بھی تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے علی کے لیے مریم باجی کا رشتہ مانگا۔ مریم باجی اب بھی جوان اور خوبصورت تھیں۔ انہوں نے شادی سے صاف منع کر دیا۔ پھر ابو نے انہیں سمجھایا اور اپنے سر پر بندوق رکھ لی کہ اگر تم نے شادی نہ کی تو میں خود کو مار لوں گا۔ پھر وہ کیا کرتی، شادی کے لیے مان ہی گئی، اور پھر ان کی شادی علی بھائی سے ہو گئی۔ 1 سال بعد ان کا ایک اور بیٹا ہوا۔ علی بھائی دونوں بچوں سے برابر کا پیار کرتے تھے۔ وہ لوگ اپنی زندگی میں بہت خوش رہنے لگے۔ پھر ایک دن علی بھائی کو کسی کام کے سلسلے میں لاہور جانا پڑا اور وہ مریم باجی اور بچوں کو ہمارے گھر چھوڑ گئے۔ ایک دن صبح صبح دروازے پر دستک ہوئی۔ مریم باجی مننے کی وجہ سے صبح جلدی اٹھ جاتی تھیں۔ پھر انہوں نے جا کے دروازہ کھولا تو سامنے عاصم بھائی کھڑے تھے۔ ان کو دیکھ کر ان کی حالت کچھ عجیب سی ہو گئی، کبھی یقین اور کبھی بے یقین سی ہونے لگی، اور وہ جہاں کھڑی تھیں وہیں بے ہوش ہو گئیں۔ پھر عاصم بھائی نے انہیں اٹھایا اور کمرے میں بیڈ پر لٹا دیا۔ اتنے میں امی دوسرے کمرے سے آئیں تو عاصم بھائی کو دیکھ کر حیرت میں پڑ گئیں۔ اب سب گھر والے جاگ چکے تھے۔
سب پریشان ہونے لگے کہ اب آخر کیا ہوگا۔ ابو نے عاصم بھائی سے کہا، تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میری بیٹی کی خوشیاں خراب ہو جائیں گی۔ کاش تم 2 سال پہلے آ جاتے تو وہ کتنا خوش ہوتی۔ اس نے 12 سال تمہارا انتظار کیا ہے، اب اسے اس کی زندگی میں خوش رہنے دو اور تم چلے جاؤ۔ عاصم بھائی کب سے اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے ترس رہے تھے۔ انہوں نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تو ابو نے صاف منع کر دیا کہ اب تم اپنے بیٹے کو بھی بھول جاؤ، اس سے ملو گے تو میری بیٹی کی زندگی میں مشکلیں پیدا ہو جائیں گی۔ اگر تم میری بیٹی سے پیار کرتے ہو تو اس کی خاطر یہاں سے چلے جاؤ اور دوبارہ کبھی بھی مت آنا۔ عاصم بھائی چلے گئے۔ پھر ہم مریم باجی کو ہسپتال لے کر گئے تو پتہ چلا وہ کومے میں جا چکی ہیں۔ وہ 3 دن تک ایسی حالت میں ہی رہی۔ پھر ایک دن انہیں ہوش آیا، لیکن وہ کسی کو بھی پہچان نہیں رہی تھیں۔ تھوڑی دیر ہوش میں رہی، پھر دوبارہ بے ہوش ہو گئی۔ ہم سب بہت پریشان تھے۔ امی ابو تو سجدے سے سر ہی نہیں اٹھا رہے تھے۔ پھر آخر کار ہم سب کی دعائیں اثر کیں اور مریم باجی کو ہوش آ گیا اور انہیں سب کچھ یاد آ گیا۔ پہلا سوال انہوں نے کیا کہ میرے بچے کہاں ہیں؟ ہم نے کہا گھر میں علی بھائی کے پاس ہیں۔ پھر دوسرا سوال انہوں نے کیا کہ عاصم کہاں ہے؟ ابو نے فوراً کہا، بیٹی تم نے کیا کوئی خواب دیکھا ہے؟ مریم باجی نے کہا، ہاں میں نے دیکھا تھا، دروازے پر دستک ہوئی اور سامنے عاصم کھڑے تھے۔ یہ تمہارا خواب ہے، عاصم کہاں سے آئے گا؟ وہ تو کب کا شہید ہو چکا ہے۔ نہیں، وہ آئے تھے، وہ زندہ ہیں، باجی نے کہا۔ مگر ہم سب نے انہیں یہی ظاہر کیا کہ یہ آپ کا خواب تھا۔ پھر ہم گھر آ گئے اور پھر وہ اپنے بچوں میں مصروف ہو گئیں اور خوش رہنے لگیں۔ لیکن کبھی کبھی وہ امی سے پوچھتی تھیں، امی سچ بتانا، عاصم آئے تھے نا؟ امی کہتی، عاصم کہاں سے آئے گا بیٹا، اور آتا تو ہم میں سے بھی تو کسی کو نظر آتا نا، وہ تمہارا خواب ہی تھا۔ باجی مان تو جاتی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ انہیں اندر سے پتہ تھا کہ عاصم بھائی آئے تھے، بس دوسری شادی کا مان رکھنے کے لیے وہ چپ تھیں۔ عاصم بھائی باجی سے سچ میں محبت کرتے تھے۔ اس دن کے بعد وہ دوبارہ کبھی نہیں آئے۔ باجی اپنے دونوں بچوں کے ساتھ خوش رہنے لگی، مگر مجھے عاصم بھائی پہ بہت ترس آتا ہے کہ وہ ایک بار بھی اپنے بیٹے سے نہیں مل سکے۔